جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. وائس آف جرمنی کی اردو نشریات میں پروگرام ہوا شافی کے ساتھ آپ کی خدمت میں پوری ٹیم حاضر خدمت ہے. 4 افراد آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں، جبکہ ہمارے ساتھ کام کرنے والے 2 دوست مکرم سلطان احمد صاحب جو دوائیوں کی فہرست مرتب کرتے ہیں اور بعد میں ان کو لوڈ کیا جاتا ہے، وہ، اور ہارون صاحب جو ہیں وہ پس پردہ اس وقت پروگرام میں شریک ہیں. اس لحاظ سے پوری 6 کی ٹیم جو ہے وہ آج کے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، حسب سابق ہمیں 50 سے زیادہ میسج جو ہیں وہ آپ کی طرف سے شکریہ کے، آپ کے پروگرام کی پسندیدگی کے، اور دونوں ڈاکٹر صاحبان جو ہمیں ادویات تجویز کرتے ہیں ان کو دعاؤں کے ساتھ آپ نے بھیجے ہیں. آج کیونکہ سوالات کافی زیادہ ہیں اس لیے میں وہ پھر فہرست جو ہے آج نہیں پڑھ رہا، لیکن آپ سب کا شکریہ کے مستحق ہیں کہ آپ نے ہمیں اپریشیٹ کیا. البتہ 2 باتیں میں ذکر کر دیتا ہوں. ایک تو کنی زہرا صاحبہ ہیں، انہوں نے سلطان احمد صاحب کا بطور خاص شکریہ ادا کیا ہے. لکھتی ہیں کہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ادویات لکھ کر ہماری مشکل جو ہے وہ آسان کر دی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اسی طرح ملک مشتاق احمد صاحب نے صاحب سے درخواست کی ہے کہ آپ ماضی میں ایک سہمائی رسالہ یا ایک چھوٹا سا پمفلٹ نکالا کرتے تھے ادویات سے متعلق، جس سے ہم لوگ جن کو ڈائریکٹ اتنا کنسرن نہیں ہے ہومیوپیتھک سے، ان کے لیے وہ بڑا مددگار تھا رسالہ. آیا آپ وہ رسالہ دوبارہ شروع کر سکتے ہیں جو ہم دوبارہ ہمیں وہ سہولت جو ہے وہ حاصل ہو جائے. یہ تو 2 پیغامات تھے، اور باقی میں نے آپ کو بتا دیا کہ جس طرح لوگوں نے شکریہ ادا کیا ہوا ہے ہم سب آپ کے ممنون ہیں. البتہ پروگرام کوئی ڈائریکٹ چلتے ہیں اس لیے کہ سوالات زیادہ ہیں اور وقت ہمارے پاس 1 گھنٹے کے اندر ہم ان کو ختم کر رہے ہیں. جی، ایک تو یہ ہے کہ پوچھا گیا ہے کہ شربت کافور کیا ہومیوپیتھک کا شربت ہے اور کیا اس کو بڑھایا جا سکتا ہے؟ دونوں حضرات میں سے جو مناسب سمجھے. جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو سلام اور خدا کا فضل آپ سب کے ساتھ ہو. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ ہمیں دیکھتے ہیں، اپنا قیمتی وقت ہم پہ ضائع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے. تو دیکھیں جی، یہ کافور، شربت کافور ہومیوپیتھک طریقے پر ہی بنایا گیا ہے، اور اس کا استعمال بھی بالکل ہومیوپیتھک پوٹینسی کی طرح ہی ہوتا ہے. اور اس کے اجزاء کئی لوگ پوچھتے ہیں جی کہ اس کے اجزاء بتا دیں. دیکھیں، کچھ چیزیں کمپنی کے راز ہوتے ہیں. ہم 98% نسخہ جات شیئر کرتے ہیں لوگوں سے، لیکن کچھ کمپنی راز ایسے ہوتے ہیں جو شیئر نہیں کیے جا سکتے. تو دوائی آپ کو مل سکتی ہے، کچھ دوائیں اس میں سے آپ کو مل ہی نہیں سکتی باہر سے، تو اس لیے ہم وہ بتاتے نہیں ہیں. تو شربت کافور پیور ہومیوپیتھک طریقے پر اور سے بنائی گئی ہے، اور خدا کے فضل سے میں نے اس کو بہت مفید پایا. اس کو بڑھانے کا طریقہ میں پوچھا کیا بڑھایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جی بالکل، اس کو جس طرح ہومیوپیتھک دوائی بڑھائی جا سکتی ہے اس کو بڑھایا جا سکتا ہے. ٹھیک. پھر ہے جی، 1 قطرہ یا 3 قطرے کسی بوتل میں ڈالنے سے کیا ایک ہی پوٹنسی بڑھے گی یا جتنے قطرے ڈالیں گے اتنی پوٹنسی بڑھے گی؟ دیکھیں جی، آپ 1 قطرہ ڈالیں یا 5 قطرے ڈالیں، پوٹنسی وہی رہے گی. دہی کو دہی کے لیے جاگ لگاتے ہیں، اس میں بشک 1 چمچ ڈالیں یا 2 ڈالیں، دہی جمے گا. تو اس لیے اسی طرح یہ پوٹنسی بھی، اگر آپ کسی بھی دوا کی 1 قطرہ یا 10 قطرے کسی بھی دوا میں ملا کے دوا بنانا چاہیں تو وہ صرف اسی پوٹنسی میں دوا بنے گی جس پوٹنسی میں آپ نے اس کو ملایا ہے. مثلا اگر آپ نے 30 کے ملایا ہے تو 30 ہی بنے گی، اگر آپ نے 200 ملایا ہے تو 200 ہی بنے گی. پانی یا الکوہل کا کوئی حساب رکھنا لازمی ہے؟ 10 ملی میٹر کی جو شیشی ہے میں 1 قطرہ 1 پوٹنسی بڑھانے کے لیے کافی ہے کیا؟ 10 کیا 1 قطرہ؟ ہاں جی، 1 قطرہ کی جو شیشی ہے اس میں اگر 1 قطرہ 1 پوٹنسی بڑھانے کے لیے کافی ہے.
میں نے ابھی عرض کیا نا کہ 1 قطرہ ڈالیں یا 10 قطرے ڈالیں، جی پوٹینسی وہی رہے گی جو آپ نے اس میں ڈالی ہے. اور 1 قطرہ بھی ہومیوپیتھی میں اصل میں 1 قطرہ ہی ڈالتے ہیں. ہمارے لوگ چونکہ ان کو تسلی نہیں ہوتی، اس لیے ہم کہہ دیتے ہیں 5 کھا لیں، 10 کھا لیں، 5 ڈال لیں، 10 ڈال لیں. 1 قطرے کہتے ہیں نا 1 قطرہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا، تو یہ 1 قطرہ ہی دریا بناتا ہے. 3-4 ادویات ایک ہی شیشی میں موجود ہوں تو پوٹینسی بڑھانے کے لیے اس میں الکوہل شامل کر لی جائے، یا ہر دوائی کی علیحدہ شیشی میں پوٹینسی بڑھا کر اس کو پھر مکس کیا جائے؟ جی، ہر دوائی کو علیحدہ پوٹینسی، اگر آپ نے 4 دوائیں ملانی ہیں، چاروں 200 میں ہونی چاہیے یا 30 میں ہونی چاہیے، تو ان کے چاروں کو بنا کے آپ ملا سکتے ہیں. اور یہی فارمولا جو ہے وٹامنس کے لیے بھی کارآمد ہوگا؟ ہاں جی، ٹھیک کیونکہ وٹامنس بھی ہومیوپیتھی ہی طریقے کار پہ بنائے گئے ہیں. ٹھیک جو چیز ہومیوپیتھک طریقہ کار پہ بنائے گی اس کو اسی طریقہ سے بنایا جا سکتا ہے. ٹھیک. پھر پوچھا ہے جی بچی کی عمر 5 سال ہے، آنکھیں بہت جھپکتی ہے، آنکھیں دیکھ نہیں سیکھ رہی، دیکھنا سیکھ نہیں رہی، نظر کمزور ہو رہی ہے، اس کی آنکھوں کو ڈیولپمنٹ نہ ہونے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اور علاج کیا ہے؟ امین صاحب محترم. جزاک اللہ. یہ ہے کہ اس کی تو کئی وجوہات ہوتی ہیں، کچھ الرجیز ہوتی ہیں، کچھ خون میں سرکولیشن ہوتی ہیں، کچھ ایسا ہوتا ہے کہ بلڈ جو ہے سر کی طرف نہیں پہنچ رہا ہوتا. بچہ اگر انیمک ہے، اس کو ٹھنڈ لگنے کی وجہ سے یا نروس کو ٹھنڈ لگنے کی وجہ سے آنکھوں کی طرف بلڈ سرکولیشن رک جاتی ہے، نرو ڈیمیج ہوتے ہیں. تو یہ ہے کہ صرف اس وجہ سے کہ ہم کہہ دیں کہ بھی فلان دوائیاں دے دیں، اس میں بے شمار دوائیاں ہیں جو اس پہ کام کر سکتی ہیں. آرنیکا ہے، روسٹاکس ہے جو ان کی آنکھوں کی طرف کرتا ہے. مگر یہ اگر بچی کسی وجہ سے کمزور ہے، لیور کی وجہ سے کمزور ہے یا تیلی کی وجہ سے کمزور ہے، اگر تیلی کی وجہ سے کمزور ہے تو سیناتس امریکانا ساتھ دینی چاہیے، مدر ٹنچر. اور اگر لیور کی کمزوری کی وجہ سے بچی کمزور ہے یا جینیٹک طور پر کمزور ہے یا بلڈ کے اندر انفیکشن کی وجہ سے کمزور ہے، تو اس کا علاج ہونا باقاعدہ چاہیے، نہ کہ ہم ان کو صرف آئیز کے اوپر ہی کوئی فوکس کر کے بھی دوائیاں دے دیں. اس میں آرمیٹ آنکھ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے، سمفائٹم بہت اچھی دوائی ہے آنکھوں کے لیے، آرنیکا بہت اچھی دوائی ہے آنکھوں کے لیے، اور وٹامن اے جو ہومیوپیتھک طرز ہے وہ بہت اچھی ہے. مگر ڈیپینڈ کرتا ہے بچی کے اندر یہ کمزوری آئی کہاں سے ہے. پلیز اس کی نشاندہی کیجیے اور انشاءاللہ آپ کو فوکس کیا جائے گا. 5 سال کی عمر میں چہرے پر سفید نشان پڑ رہے ہیں، اس کا علاج کیا ہے؟ امینی صاحب. چہرے پہ نشان جو سفید رنگ پڑتے ہیں وہ زیادہ تر B12 لو ہونے کی وجہ سے پڑتے ہیں، اور آنتوں کی کمزوری کی وجہ سے، اور آنتوں میں خشکی آ جاتی ہے تو قبض ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے بچوں میں چہرے پہ چٹاخ سے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا بچے کی کوشش کریں کہ دیکھیں کہ ان کے پیٹ میں کیڑے نہ ہوں اور چلونے نہ ہوں. تو چلونا کی وجہ سے بھی پیٹ کے چہرے پہ چٹاخ سے بنتے ہیں اور بچے کا رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے. تو ملاپ ہوتے ہیں، ملاپے کی وجہ سے بھی چہرے کے رنگ جو ہے چٹاخ پڑ جاتا ہے. تو اس میں سائنا ہے، سبرڈیلا ہے، ایبروٹانم ہے جو کام کرتی ہیں، اور الوویرا ہے جو اس کے اوپر اس کو ایکسپیل کرتا ہے. اور وہی بات آ جائے گی کہ یہ تیلی کی کمزوری، ہیموگلوبن، ٹائیفائڈ، ملیریا کی وجہ سے بھی ہو جاتے ہیں چٹاخ. تو لہٰذا یہ بھی ہمیں باقاعدہ طور پر پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس کو کیا بتا رہے ہیں، تو لہٰذا اس کی بھی نشاندہی ہونا ضروری ہے. زیادہ تر میں نے ان میں سے چیزیں بتا دی ہیں، تو اس کا جائزہ لے کر فوراً ہمیں رابطہ کریں. ٹھیک، رابطہ کرنا زیادہ بہتر ہے ایسے کیسز کے اندر. سر یہ کہتے ہیں کہ ہفتے کے روز جو ہے وہ کووڈ 19 کی ویکسین کی پہلی ڈوز لگی ہے،
کل شام سے بائیں بازو میں درد اور تھوڑی سوجن ہے، کمزوری بہت زیادہ ہے، عمر 62 سال ہے، ہفتہ اور اتوار کے دن جو ہے چوجا 200 میں لی ہے، لیکن کوئی اور دوائی بھی تجویز کر دیں۔ اس کا جواب ڈاکٹر صاحب کی اجازت سے میں دینا پسند کروں گا، اگر اجازت ہو تو۔ جی بسم جزاک اللہ۔ اللہ۔ یہ ہے کہ جو بھی ویکسین ہے اس کا کوئی ڈائریکٹلی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہے جو آج کل لگ رہی ہے، صرف ایسے حضرات جو وہاں کام کرتے ہیں اس کو فوری طور پر جلدی انجیکٹ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے باڈی جو جہاں انجیکشن لگا ہوتا ہے وہاں گلٹ بن جاتا ہے، گلٹ سا بن جاتا ہے، اس میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس گلٹ کی وجہ سے انسان کے جسم میں دردیں شروع ہو جاتی ہیں اور بخار کی سی کیفیت ہوتی ہے۔ قطعاً بالکل ڈرے نہیں، اس کے اوپر گرم پانی کی ٹکور کریں اور 2 پیراسٹامول کھا لیں اور آرام کریں، اور اپنے آپ کو اس خوف سے کہ بھئی میں نے پتہ نہیں کیا کر دیا ہے، اس سے مجھے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، صرف یہ خوف کی وجہ سے انسان کو بخار چڑھ رہا ہے۔ بذات خود جو ویکسین ہے اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی کلوٹ کر رہی ہے، جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس سے نا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ اگر کوئی ایسی محسوس ہو رہی ہے، آرنی کا راسٹاکس لے لیں اور تھوجا جو آپ لے رہی ہیں وہ تھوجا لیتے رہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ صرف جب بھی آپ کسی بھی جگہ پہ کسی قسم کا بھی ویکسین لینے جائیں، جو لگانے والے ہیں وہ رش کی وجہ سے تیزی سے جو دوائی کو اندر گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویکسین کو ہمیشہ آہستہ اور سلو پروسیس میں اندر کرنا چاہیے، جس سے مسلز جو ہیں پل نہیں ہوتے ہیں۔ میری ان سے بھی گزارش ہے جو لوگ اس میں کار خدمت میں جو ہے اپنا ٹائم لگا رہے ہیں، ان سے میری خاص طور پر گزارش ہے جو ایلوپیتھک میں ہیں، جو ویکسین لگا رہے ہیں، انجیکشن لگا رہے ہیں، ان سے میری دلی ہمدردی ہے اور ان کو میری گزارش ہے کہ آپ کے اوپر کتنا بھی رش ہو مگر پیشنٹ کو ڈسٹرب نہیں کریں، اور آپ کے رزلٹ بہت اچھا آئے گا جب آپ آہستہ آہستہ ویکسین کو انجیکٹ کریں گے۔ ایک نے لکھا ہے جی عمر 65 سال ہے، آپ کا تجویز کردہ لیور ٹونک لے رہا ہوں، لندن ایئرپورٹ پر کام کرتا ہوں، کووڈ سے بچاؤ کے لیے ہفتے میں 2 یا 3 بار بیلاسینیم انفرالیزیم ڈفٹرمینیم لکھا اور اوسلو کو کسینیم والا کمپاؤنڈ لے سکتا ہوں، آپ سے پوچھ رہے ہوں۔ جی دیکھیں، یہ نسخہ بڑا پہلے شروع کووڈ میں بھی ہم نے بتایا تھا اور آج بھی بتا رہے ہیں، وہ ہے بیسیلائنم انفلوئنزینم اوسیلوکوکسینم اور ڈفتھیرینم۔ یہ 200 میں ملا کے اگر آپ ہفتے میں 2 بار 3 بار 4 بار بھی لے سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کو بے شمار گلے کی بیماریاں، نزلہ فلو، دائمی نزلہ فلو اور ان چیز ایسی بیماریوں سے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ تو یہ آپ لے سکتے بلا خوف و خطر، ہر بندہ جو یہ سن رہا ہے، بچہ ہو بڑا ہو کوئی بھی ہو، تو یہ چاروں دوائیں ملا کے لے سکتا ہے۔ میرے بائیں کولے کے جوڑ میں درد ہوتی ہے، کوئی دوائی تجویز کر دیں۔ بائیں کولے کے جوڑ میں درد ہوتی ہے، کوئی دوائی دیکھیں کولے میں دردیں اس کی بے شمار وجوہات ہوتی ہیں کہ یہ کیوں ہو رہی ہیں۔ یہ صرف کئی دفعہ بائیں طرف محسوس ہوتی ہے، ہو یہ کہیں اور رہی ہوتی ہے، تو اگر ان کو صرف بائیں کولے میں ہی محسوس ہوتی ہے اور وہیں ہو رہی ہے تو اس کے لیے اسپائجیلیا تھراپی میں وہ لیں، دن میں 3 دفعہ 3-4 دن، تو ان کو افاقہ ہونا چاہیے۔ جب 2 یا 3 مدر ٹنکچر اکٹھے پینے کے لیے دیے جا سکتے ہیں تو کیا ہم ادھر ان مدر ٹنکچرز کو مکس کر کے ایک ہی شیشی میں رکھ سکتے ہیں تاکہ ہر شیشی کو الگ الگ نہ کھولنا پڑے؟ جی کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہر وقت خوف میں رہنے کی ادویات کا نام بتا دیں۔ میں نے جی یہ تو کئی دفعہ بتائی ہیں، میں نے کئی دفعہ یہ بتائی ہیں۔ خوف کی سب سے اعلیٰ اور بہترین اور اولین دوا ایکونائٹ ہے۔
تو یہ اس سے اچھی اور کوئی دوا خوف کی نہیں ہے. لیکن پھر اس کے بعد پھر مختلف قسم کے خوف آ جاتے ہیں کہ کس چیز کا خوف ہے. اگر کسی کو موت کا خوف ہے ہر وقت تو وہ ایکونائٹ کے ساتھ علاوہ آرسینک البم بھی لے سکتا ہے. اگر کسی کو صرف انزائٹی ہے، صرف انزائٹی کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، کچھ ہونے والا ہے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو ایسے پیشنٹس خوف سے جو مرتے مطلب ڈرتے ہیں بے حد بہت زیادہ انزائٹی بھی ساتھ ان کو ہوتی ہے، تو ایسی ٹینشن ہر وقت کی، تو اس کے لیے وہ ارجنٹم نائٹریکم 200 یا 1000 میں لے سکتے ہیں. کچھ ایسے خوف ہوتے ہیں کہ وہ پیشنٹ اکیلا رہنا نہیں چاہتا، وہ کہتا ہے کوئی نہ کوئی ہر وقت میرے ساتھ ہو، ایون کہ وہ ٹوائلٹ میں بھی جاتے ہیں تو باہر کسی کو کھڑا کرتے ہیں. تو ایسا اگر کسی میں خوف موجود ہو تو اس کے لیے فاسفورس 1000 میں ہفتے میں 1-2 بار بہت اچھی دوا کارگر ثابت ہوگی. اگر کسی کو بچے ہوتے ہیں جو رات کو ڈرتے ہیں یا بڑے بھی رات کو ڈرتے ہیں اور اندھیرے میں جانے سے ڈرتے ہیں، ان کو ایسا خوف ہو تو اس کے لیے سٹریمونیم 200 میں اگر وہ لیں تو اللہ کے فضل سے ان کو فائدہ ہو سکتا ہے. اس طرح اور بے شمار دوائیں ہیں جو دی جا سکتی ہیں خوف کے لیے. سٹریس کے لیے عموماً ایکچولی یہ سٹریس پیدا ہوتا ہے، سٹریس ہوتا ہے کہ نہ ہو جائے، او نہ ہو جائے، اثر نہ ہو جائے، انج ہو گیا تو فیکی کریں گی، انج کرتا تو فیکی ہوئے گا، جی میں گڈی چلائی تھی کسی نے پچھوں مار چڑی فیکی میں کراں گا، جی میں بریک نہ لگی میرے کو تو پھر میں کی کراں گی، جی میں کی کراں گا، جی میں آٹو باندھے جا رہے ہیں تو میرے پیچھے کو چڑھ گیا ہے اوور سپیڈ ہو گئے تو پھر میں کی کراں گا، پھر میں نہیں کی کرنا. اگر اس قسم کے جو خوف اکثر لوگوں میں پائے جاتے ہیں ان کے لیے سب سے اچھی دوا باخ ریمیڈی ہے. باخ فلاور ریمیڈی وہ آپ ہر اپوتھیکے سے ایزیلی مل جاتی ہے، تو وہ آپ لے کے آپ یوز کریں تو آپ کے یہ خوف کی جو ہوا آپ کے دماغ پہ سوار ہے یہ چھٹ جائے گی انشاءاللہ. لیکن ہوئٹے آف مارگن نہیں، کچھ عرصہ اس کو لیتے رہیں، استعمال کرتے رہیں. اس کے سپریز بھی ملتے ہیں تو سپریز بھی کر سکتے ہیں، ان کے لیکوڈ بھی ملتا ہے، ان کی گولیاں بھی ملتی ہیں، ہر فارم میں یہ کام کرتے ہیں. یہ ایسی زبردست دوا ہے. ایسے بچے جو ڈرتے ہوں، رات کو ڈرتے ہوں، دن کو ڈرتے ہوں، ایسے بڑے جو ہر وقت سٹریس میں رہتے ہوں، کئی لوگ ہوتے ہیں جو ہر وقت سٹریس میں ہوتے ہیں، ان کو سکون نام کی انہوں نے کبھی یہ چیز دیکھی نہیں ہے، ہر وقت سٹریس میں. تو ایسی خواتین یا ایسے مرد حضرات جو ہر وقت ٹینشن میں ہوں اور ٹینشن دیتے ہوں اور ٹینشن لیتے ہوں، ان سب کی دوا باخ فلاور ریمیڈی ہے. بے ضرر سی دوا ہے لیکن با کمال دوا ہے. اچھا جی، پروسٹاٹا گلینڈز کا علاج بتا دیں، پیشاب کی تکلیف ہے. امینیسا بتائیں گے، ساتھ غذا بھی بتائیں گے. جی بہت بہت شکریہ. یہ پروسٹاٹا یا پروسٹیٹ کینسر جو ہے یہ 2 وجہ کا ہوتا ہے. ایک ایسا جو سوج جاتا ہے اور جو یوریٹر ہوتا ہے اس کو بلاک کر دیتا ہے، اور ایک کے اندر یعنی کہ وہ ہیٹ کر جاتا ہے، گرم ہو جاتا ہے، پھر تھوڑی تھوڑی دیر بعد پیشاب آنا شروع ہو جاتا ہے، وہ مثانہ جو ہے گرم ہو جاتا ہے. تو ایسے لوگ جو دہی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، اورنج، تربوز، خربوزہ اور یہ چیزیں ٹھنڈی کھاتے ہیں اور ریگولر کھاتے ہیں، تو پروسٹیٹ کیونکہ ایک گلینڈ ہے، اینڈوکرائن گلینڈز کا ایک حصہ ہے، جس کی وجہ سے پروسٹیٹ جو ہے وہ پس ہی ہو جاتا ہے، جس میں پس پڑ جاتی ہے اور سوج جاتا ہے اور یوریٹر کو بلاک کر دیتا ہے اور پیشاب پہ دقت سے پیدا ہوتا ہے، سکینٹی یورین ہوتا ہے، دقت سے ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کو سب سے پہلے تو اپنی خوراک چینج کرنی ہوگی اور ان چیزوں سے اوائڈ کرنا ہوگا. سرکے کی بنی ہوئی چیزیں، اچار، نیمبو اور ٹھنڈا پانی، ٹھنڈی چیزیں، آئس کریم، ایسے لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے اسی طرح ہر چیز میں لیمن ڈال کر کھانا. تو ایسے لوگوں کا پیشاب جو ہے وہ دقت بھی پیدا کرتا ہے اور تھوڑا تھوڑا بھی آتا ہے. دوسری صورت میں کیا ہوتا ہے کہ انٹرنل بلیڈنگ ہو جاتی ہے. انٹرنل بلیڈنگ ہونے کی وجہ سے مثانے میں بہت زیادہ گرمی آ جاتی ہے اور یہ بلا وجہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہی پیشاب نکل جاتا ہے.
اس میں یوریٹر جو ہے لوز ہو جاتے ہیں، کڈنی جو ہے وہ نیفرونس جو ہے کٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب اس کا علاج یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ان دونوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو، یہ جو لیمن ہے یہ نیفرونس اور یہ ہیٹ کر دیتا ہے، اس سے اوائڈ کرے۔ ایسے لوگوں کو پیروں میں بہت زیادہ جلن ہوتی ہے اور ان پیروں میں سے گرمی نکلتی ہے، اس کے لیے شربت کافور بھی کافی ہوگا کہ اس کا اینٹیڈوٹ ہے۔ شربت کافور ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر ہی تیار کیا گیا ہے کہ بے شمار لوگ جو ہیں لیمن کا استعمال کرتے ہیں، ان کو اینٹیڈوٹ کر دیا جائے۔ دوسرے نمبر پر جو ایسے لوگ ہیں جن کا پروسٹیٹ سوج جاتا ہے مگر پیشاب بہت کم آتا ہے، اس میں بیبرز ہے، پرائرا براوا ہے، اشواگندھا ہے، ٹرائبلس ایسا ہے جو ان کی سوجن کو کم کرتا ہے، ایپس ہے، ڈائسکوریا ہے۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں دوائیاں مدر ٹنکچرز میں ہیں، جو اپنا علاج کرنا چاہتے ہیں تو ان دوائیوں سے علاج باقاعدہ طور پر ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے کینسر کی نوبت نہیں آتی، اور جو اس کو شرنک کیا جاتا ہے، اوپر سے کاٹ دیا جاتا ہے، اس کی نوبت بھی نہیں آتی، اور یہ پیشاب کو کھول دیتا ہے۔ ارٹیکا یورنس ہے، وہ بھی سوجن کو کم کر دیتا ہے اور اس کو پیشاب کو ریلیز کر دیتا ہے۔ بوہیویا ایک اور دوائی ہے جو انڈین ہے، جو اس کو مائلڈ قسم کرتا ہے، اس کو اس کی سوجن کو کم کر کے یہ جو پیشاب کے راستے ہیں ان کو کھول دیتا ہے۔ تو دوسری صورت میں جو جن کے اندر بلیڈنگ ہوتی ہے اس میں فاسفورس ہے، ہیمامیلس ہے، اور جو ان کو روکتی ہے رٹھانیا ہے اور کولنسونیا ہے، جو اندر سے بلیڈنگ ہے، ہائیڈرینجیا ہے اور یوپرٹوریم۔ اس طرح کی بے شمار دوائیاں ہیں جو ان کے اندر سے پروسٹیٹ کے اندر جو زخم بن جاتے ہیں، مثانے میں زخم بن جاتے ہیں، ان کو ہیل کرنے میں مدد کرتا ہے۔ یا ایسے لوگوں کو چاہے وہ بلیڈنگ والا ہو یا پروسٹیٹ کسی پس کی وجہ سے پڑتا ہو، اس میں مائرسٹی کا لاسٹ ٹائم بھی آپ سے ہوئی تھی بات کہ اس میں مائرسٹی کا بھی بہت اچھا کام کرتی ہے، کیونکہ پس پڑ جاتی ہے گلینڈز کے اندر، تو مسلس میں، ٹیشو میں، اس میں یہ بھی کام کرتا ہے۔ جی ایک دوست نے پوچھا جی منہ کے اندر ایک گلٹی نکل آئی ہے، ڈاکٹروں نے کینسر تشخیص کیا ہے، اس کی کوئی دوائی بتا دیں۔ منہ کے اندر جو کینسر کی گلٹی ہوتی ہے، یہ مالاڈرینم 200 میں لینے سے 1 ہفتے کے اندر اندر ڈیزالو ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کے دانتوں میں فلنگ ہو یا نقلی دانت ہوں وہ سلیقہ کھا سکتے ہیں یا نقصان ہو سکتا ہے؟ سلیقان سلیشیا سلیشیا، اچھا وہ سلیشیا کا سلیشیا پوچھا کھا سکتے ہیں یا نقصان ہو سکتا ہے؟ اس کا کوئی نقصان کا کوئی احتمال نہیں ہے، سلیشیا کھائی جا سکتی ہے۔ تو یہ لوگوں کا وہم ہے کہ جس کے اب آرٹیفیشل اگر گھٹنے بنے ہوئے ہیں یا آرٹیفیشل دانت لگے ہوئے ہیں یا آرٹیفیشل کوئی بھی چیز لگی وہ سلیشیا کھانے سے باہر آ جائے گی، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک سر جی، آم کا سیزن شروع ہے، آم کو کیلشیم کا کاربائڈ سے پکایا جاتا ہے، کیا امینی صاحب بتا سکتے ہیں کہ ایسے پھل کھانا نقصان دہ نہیں ہے؟ کیلے اور آلو بخارے کو بھی کیمیکل سے پکایا جاتا ہے۔ جزاک اللہ۔ یہ ہے کہ UK کی حکومت نے تو بین کر دیا ہے کہ تمام ایسے جو کیمیکلز والے آتے ہیں فروٹ جن کو کیمیکل لگا ہوتا ہے، وہ UK میں تو نہیں آتے آج کل۔ تو اس لیے کیلا جو ایک تو ویسے بھی اس کو پکانے کی ضرورت نہیں پڑتی اتنی دیر، کیونکہ یہ روم ٹیمپریچر میں خود بخود پک جاتا ہے۔ آم کو پہل ڈالنے کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو ہیٹ کرنی پڑتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس میں رچ پوٹاشیم ہوتا ہے، یہ سورج کی روشنی میں ہی نکلتا ہے، اور ورنہ یہ خراب ہو جاتا ہے۔ اگر اس کو ٹریول کرنا ہے اور ٹریول کرتے وقت اس کو کچا اتار لیا جاتا ہے، جب کچا کسی صارف کے پاس آتا ہے تو یہ گلینڈز کے اوپر ڈیمیج کرتا ہے، معدے کے گلینڈز کو ساکن کر دیتا ہے، اور جس کی وجہ سے جو بھی کھانا اوپر سے کھایا جاتا ہے وہ اس کو پروٹیکٹ نہیں کرتا، اس کے لیے ہارمونز نہیں بنتے، تو جس کی وجہ سے ٹانسلائٹس، ایڈینائٹس اور
تھائرائڈس انڈر ایکٹیو ہو جاتے ہیں، یہ کام نہیں کرتے اور شوگر ہونے کا احتمال ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جو پوٹاشیم ہوتا ہے جو اوپر لگایا جاتا ہے، جو وہ آپ اس کو دھو لیں گے تو اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ وہ آپ نے کون سا اس کو چوسنا ہے، اس کو اچھی طرح واش کر لیں، وہ نکل جاتا ہے۔ صدیوں سے یہ استعمال ہو رہا ہے، اس کا اتنا بڑا اس کا نقصان نظر نہیں آیا، مگر اگر ہم اس کو ویسے دیکھیں کہ اس کے اوپر پوٹاشیم لگا ہوا ہے تو وہ پھر آپ کو نقصان دینے کا، اگر بچہ کوئی اس کو دھوئے بغیر کھائے گا، آپ کی زندگی میں جتنا پوٹاشیم ہے آپ پتہ نہیں کتنا کھا جاتے ہیں۔ جس طرح اب ڈش واشر کے اوپر ٹرائی سوڈیم فاسفیٹ لگا ہوتا ہے، وہ آپ کھا جاتے ہیں اتنی چیزوں میں۔ جو آپ سلامی کھاتے ہیں اس کے اندر پوٹاشیم سلفیٹ لگا ہوتا ہے، اس کے اندر ڈالتے ہیں، اتنا زیادہ پوٹاشیم وہ اتنا زیادہ یوز ہوتا ہے، اس سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو یہ آم پر لگا ہوا جو آم کو پکانے میں مدد کرتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑنے، دھو لیں بس۔ ٹھیک۔ اچھا جی، آنکھ کے چپر میں درد ہے، کھڑے ہونے سے چکر آتے ہیں، آنکھ کی وجہ سے نسخہ بتا دیں۔ آنکھ کے چپر میں درد ہے، آنکھ کے چھپر میں درد ہے، یہ یہی ہوتی ہے نا مینی صاحب چپر؟ جی چھپر یہی ہے، چھپر یہ بھی ہے، اس کے اوپر جو ہے پلک، اس کو بھی بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں چھپر ہے۔ اصل پہ یہ جو حصہ ہے یہ خون کی کمی کی وجہ سے درد کرتا ہے۔ اگر یہ رائٹ سائڈ کا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ معدے کے اندر کہیں سوجن ہو گئی ہے، اور اگر لیفٹ سائڈ پہ ہے تو وہ بھی معدے کی سوجن ہی کہلاتی ہے، مگر ساتھ میں تلی کو نقصان پہنچ جاتا ہے۔ اس طرح یہ ہوتا ہے کہ رات کو یا تو لیٹ کھانا کھا کے سوئے ہیں اور بد ہضمی ہو گئی ہے، اور صبح اٹھتے ہی آپ کے چھپر میں رائٹ سائڈ پہ درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایسے میں فوری طور پر مساج کرنا چاہیے۔ اور دوسرا بات یہ ہے کہ کاربوویج اور کاربوویج کے ساتھ کالچیکم، نقصوامی کا، اس طرح کی چیزیں دینی چاہیے جس سے ان کے یہ ختم ہو، ورنہ یہ 1-2 ہفتے تک یہ درد رہتا ہے اور سر میں دھمک محسوس ہوتی ہے۔ اچھا جی، سلفر 200 استعمال سے اگر جسم پر دانے نکل آئیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آیا یہ کہ سلفر 200 کی ایک اور ڈوز لے لی جائے، اس سے دانے ٹھیک ہو جائیں گے، یا مطلب یہ کہ سلفر لینا ہی نہیں چاہیے، اور اگر سلفر سے دانے نکل آئیں تو اس کا اینٹی ڈوٹ بھی بتا دیں۔ ڈاکٹر صاحب کی اجازت سے پھر میں اس کا بھی جواب دینا چاہوں گا، جس میں یہ ہے کہ سلفر 200 انسان روزانہ کھاتا۔ آپ کسی بھی چیز میں سلفر نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ تمام دالوں میں سلفر رچ پایا جاتا ہے۔ یہ جو آپ روزانہ لہسن کھاتے ہیں اس میں بہت زیادہ سلفر ہے، پیازوں میں بہت زیادہ سلفر ہے، ہلدی میں بہت زیادہ سلفر ہے، کون سی ہے، بے شمار ایسی چیزیں ہیں جس میں بہت زیادہ سلفر پایا جاتا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ 200 لینے سے میرے جسم پہ پیلے وہ دانے نکل آئے، میں اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ ان کو چاہیے اپنے کھانوں کو دے۔ یہ اتفاقات ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے کوئی ایسی چیز کھائی ہو، اوپر سے دودھ یا دہی کی کوئی ایسی میزش کر دی ہے جس کی وجہ سے ان کے دانے نکل سکتے ہیں، ورنہ انسان کے لیے سلفر انتہائی ضروری عمل ہے، کیونکہ انسان کے اندر پروٹین کو یہ ڈیمیج کرنے میں مدد کرتا ہے اور بخار کو نیچے رکھنے میں مدد کرتا ہے، اور 200 کسی بھی صورت کسی کو بھی سائیڈ ایفیکٹس نہیں دیتا۔ میری 35 سال کی زندگی میں نے اتنا سلفر یوز کیا ہے کہ کسی ہومیوپیتھ، میری گارنٹی ہے جس طرح کا بھی میں نے سلفر استعمال کروایا ہے لوگوں کو، اس میں کوئی کسی کو بھی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوئے، ایون کہ آپ سلفر کے بغیر دالیں نہیں اگا سکتے۔ اچھا جی، 4 سال کا بیٹا ہے، رات کو ناک بند ہو جاتی ہے، دوائی بتا دیں۔ 4 سال کا بیٹا ہے، رات کو ناک بند ہو جاتی ہے؟ جی، یہ دعائیں ناک بند ہونے کی تو پچھلے پروگرام میں بھی بتائی تھی۔ لوگوں سے درخواست ہے کہ وہ دعائیں 5 سال کا تھا۔
وہ 4 سال کا ہو، وہ 5 سال کا ہو، وہ 10 سال کا ہو، وہ 20 کا ہو، جس کا بھی رات کو ناک بند ہوتا ہو اس کو سانس کی دقت ہوتی ہے ایکچولی، جس کی وجہ سے ناک بند ہوتا ہے. اس کے لیے سب سے اعلیٰ دواؤں میں سے ایک دوا ہے سمبوکس نائگرا. تو یہ اگر اکیلی دوا کھانے سے ان کو آرام نہیں آتا تو میں پھر اس کا ایک کمبینیشن دیتا ہوں، سمبوکس نائگرا، امونیم کارب اور اسٹکٹا. یہ تینوں دعائیں اگر 30 میں ملا کے دن میں 3 بار دی جائیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کا ناک آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہو جائے گا، اور جو رات کو بند ہوتا ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک. عمر 30 سال، کھانا پکاتے ہوئے گندی قسم کی اسمیل کا احساس سونا بھی نہیں دیتا. سویا بھی ہوں تو کھانے کی اسمیل سے اٹھ جاتا ہوں. طبیعت خراب ہو جاتی ہے. سالن کھانے سے الٹی آتی ہے. 1 ماہ سے کھانا بند ہے. نیٹ پر سرچ کرنے سے پتہ چلا کہ یہ ایک بیماری ہے جس کا نام پیروزیما ہے، جو کہ کرونا کے آفٹر ایفیکٹ ہیں. لیکن مجھے کرونا تو نہیں ہوا. ممکن ہے کہ اسیمپٹومیٹک ہوا ہو. اسیمپٹومیٹک ہوا ہو تو دوائی بتا دیں. یہ جی اس کی ایک ہی دوا ہے جس کا نام ہے کولچیکم. کولچیکم 200 میں دن میں 1-2 بار کھائیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ اس بیماری سے نجات پا جائیں گے. جی ڈاکٹر صاحب. I had very bad allergy. اور ایک اس کا اگلا حصہ بھی سن لیں. اب آپ نے سوال کیا نا تو اوروں کو بھی فائدہ، ان کے ساتھ کسی اور کو بھی فائدہ ہو جائے. ایسی خاتون جو پریگننٹ ہوں اور ان کو کھانے کی بو سے متلی آتی ہو یا کھانے کی خوشبو سے متلی آتی ہو، ان کے لیے بھی یہی کولچیکم دوا ہے. کولچیکم 200 میں لیں، ان کی یہ متلی اور بو ختم ہو جائے گی. I had very bad allergy with kiwi when Rana Said back to London. ہم تو یہ مڈل مین پوسٹ مین ہے، ہمیں آیا، ہم نے آپ کو پڑھ کر. دیکھیں جی ان کی محبت کا شکریہ، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے. میں اگر لندن میں آیا تو وہاں بڑے بڑے لوگ بھاگ جائیں گے، تو اس لیے میں ادھر جرمنی میں ٹھیک ہوں تاکہ وہ نہ بھاگیں، ان کی سانسیں چلتی رہیں. تو کیوی سے الرجی کے لیے آپ اگر آرسینک البم 1000 میں یا 200 میں ویکلی خوراک کھائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی یہ الرجی ٹھیک ہو جائے گی. جی خاتون ہے، عمر 37 سال، پیریڈ معمول سے کم آتے ہیں. اب 3 ماہ سے بہت ہی کم، 1-2 دن روز کے لیے آتے ہیں اور وہ بھی جلے ہوئے. دوائی ذرا وضاحت کے ساتھ بتا دیں. لیکن جی اس کی وضاحت کے لیے اس میں کون سی ایسی وضاحت ہے؟ ان میں خون کی کمی ہے جس کی وجہ سے ان کے بلیڈنگ کم ہے اور پیریڈز بھی کم ہے. ہر بلیڈ ہے ہی نہیں، خون ہے ہی نہیں، تو بلیڈنگ کہاں سے ہوگی؟ تو اس کے لیے وہ مینگینم ایسڈ ایک دوا ہے، مینگینم ایسڈ کم. تو وہ اگر آپ 200 میں روزانہ ایک خوراک کھائیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ ٹھیک ہو جائیں گے. اور وہ ایک دوائی ہے آپ کے پاس، فراکسینس امریکانا، وہ ایسٹروجن اور پروجسٹرون پیدا کرنے میں مدد کرتی ہے. چاہے وہ انیمک بھی ہو تب بھی وہ مینسز جاری کر دیتی ہے. ورنہ اگر مینسز کافی دیر رکے رہیں تو یوٹرس کے اندر فائبرائڈس بننا شروع ہو جاتے ہیں. یہ اینٹی فائبرائڈس ہے اور اینٹی پی سی اوز دوائی ہے. تو اس سے خواتین جو ہیں وہ آپ کا ایک ٹونک ہے آب حیات، وہ اکثر عورتیں یوز کرتی ہیں، اور جس سے ان کو بہت زیادہ اس چیزوں میں دقت نہیں رہتی. خواہ وہ کسی قسم کی بیماری کی وجہ سے بھی ان کو مینسز نہیں آ رہے تو ان میں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. آپ کی 2 مشہور دوائیاں ہیں، فراکسینس امریکانا اور ایک ہے آب حیات. آب حیات یہ عام ملتا ہے، شربت ہے، کیا ہے؟ یہ ڈاکٹر صاحب کا نسخہ ہے، انہوں نے تیار کروایا ہے. وہ اپنے
معصومیت کی وجہ سے وہ اپنے اوپر بتاتے نہیں ہے کہ ان کے پاس بڑی کچھ دوائیاں مارکا خیز ہیں. تو آپ اسی لیے بیٹھے نا لیفٹ ہینڈ پہ کہ آپ بائیں نہیں دائیں بازو بن جائیں اور وضاحت کر دیں اس کی. نہیں سر، رانا صاحب تو ہماری جان ہے، ہم ان کے پیچھے پیچھے ہیں. چلیں اب آپ نے ذکر کیا بتا ہی دیں ان کو. ہاں بتا دیں، کوئی نہیں، لوگوں کے بتا دیں. انفارمیشن ہی ہے. جی بتا دیں. یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب صرف یہ نہیں ہے کہ یہ دوائیاں تیار کرواتے ہیں، مگر دنیا سے سستی ترین ڈھونڈوا کر یہ کمبینیشن بنواتے ہیں. بے شمار دوائیاں ایسی ہیں جو نایاب ہیں، مگر ڈاکٹر صاحب ان کو اپنے پاس اویلیبل کرتے ہیں، رکھتے ہیں. مگر یہ ڈاکٹر صاحب خود سے نہیں کہتے کہ بھی یہ میرے پاس اویلیبل ہے، لے لیجئے. مگر میں ریکمنڈ کرتا ہوں کہ پورے یورپ میں جو بھی پیشنٹ کو چاہیے، کیونکہ بریگزٹ کے بعد سب سے زیادہ اویلیبلٹی صرف ڈاکٹر صاحب کے پاس ہے اور فوری ہے، اور کوئی کسی کے پاس ریسٹرکشن نہیں ہے کہ بھی کون سی دوائی کہاں سے ملے گی. فوراً ہمیں خیال آتا ہے کہ ہمارے پاس ڈاکٹر صاحب وہاں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب فوراً بھیج دیتے ہیں. اس کی یہ قطع نظر کہ پیشنٹ ان کو پیسے بھیجتے ہیں یا نہیں بھیجتے، ان کے پینڈنگ رہتے ہیں. لوگ اپنی مرضی سے جب دوبارہ دوائی منگوانی ہوتی ہے پھر ہی اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اگلی دوائی ہوں بھیج دو. یہ اس طرح ہے کہ جو بھی دوائی آپ کو کہیں سے بھی نہیں ملتی. ابھی یہ شربت کافور ہے، جو اس کے اندر انگریڈینٹس ہیں وہ انتہائی مہنگے ہیں، مگر جس قیمت پہ ڈاکٹر صاحب دے رہے ہیں، میں تو کہتا ہوں یہ ڈاکٹر صاحب اس کا خرچہ پورا کیسے کرتے. تو لہٰذا دنیا کو یہ میری طرف سے گزارش ہے کہ پلیز شربت کافور جو اس وقت تیار ہے، وہ اس کے پیچھے بہت محنت ہے، اور ڈاکٹر صاحب کی بہت زیادہ دعائیں اس کے ساتھ ہیں، شامل حال ہیں. جتنی سستے ڈاکٹر صاحب دیتے ہیں یہ ان کی ہی ہمت ہے. اور جو نسخہ شربت جو فراکسیناز امریکانا ہے، آپ کو اس وقت یورپ میں نہیں ملے گی سوائے ڈاکٹر صاحب کے. یہ بین ہے اور کئی سالوں سے نہیں آ رہی. چلیں گے آگے. کہتے ہیں میرے جسم میں بہت دردیں رہتی ہیں، ایلوپیتھک دوائی کھانے کے بعد ہی میں کوئی کام کر سکتی ہوں، اس کے بغیر گزارا نہیں. اور ایلوپیتھک دوائی کا نام ہے نووامین سلفون 500 ملی گرام. دوائی روز لینی پڑتی ہے. میرے سینے کی ہڈیوں میں بھی بائیں طرف درد ہے. ایکس رے بھی ہوا ہے، کچھ نہیں نکلا. ڈاکٹر کو بھی سمجھ نہیں آ رہی. دوائی تجویز کرنے کی درخواست ہے. اس میں یہ ہے کہ جو بائیں طرف درد ہے وہ فیٹی لیور ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کی آنتوں میں انفیکشن ہے. ایسی خواتین کو لیمن، اچار، ہری مرچیں استعمال قطعاً نہیں کرنی چاہیے، جس کی وجہ سے ان کی جسم میں بخار 24 گھنٹے رہتا ہے. اب ڈاکٹر وہ کہیں گے مجھے تو بخار نہیں. یہ ہے کہ جسم میں اگر کان کی لو بھی آپ کو درد کرتی ہے نا، تو اس کا مطلب ہے آپ کی باڈی میں انفیکشن ہے. انفیکشن کا مطلب ہوتا ہے بخار. اگر آپ لمبا عرصہ اپنی باڈی میں بخار پالیں گے تو لازمی بات ہے آپ کو ہیپاٹائٹس سی کر دے گا، آرتھرائٹس کر دے گا. اور ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے کچھ نہیں نکلا. اور بھائی ڈاکٹر نے وہ رپورٹ صحیح نہیں پڑھی. یا تو ہمارے پاس رپورٹیں آتی ہیں تو اس میں تو ہم بہت کچھ نکال لیتے ہیں کہ بھی اس کو اس کی وجہ سے انفیکشن ہے، مگر وہ آگے کتنی لمبی لسٹ بتائیں گے پیشنٹ کہ بھئی مجھے یہ بھی تکلیف ہے، وہ بھی تکلیف ہے، وہ بھی تکلیف ہے. پھر ہم پوچھیں گے رپورٹیں، نہیں رپورٹیں تو میری صاف آئیں. بھئی یا تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں یا تو ڈاکٹر جھوٹ بول رہے ہیں. ان میں سے کون سا ڈیسائیڈ کر لیں کہ کون جھوٹ بولتا ہے. ہم تو صاف کہتے ہیں کہ ڈاکٹر جھوٹ بولتے ہیں. پیشنٹ ہمارے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ تو تکلیف کے لیے آیا ہے ہمارے پاس. تو لہٰذا اگر آپ ہمیں غلط انفارمیشن دیتے ہیں تو آپ ہی کا قصور ہوگا. اگر ہم آپ سے رپورٹ مانگتے ہیں یہ نہ کہیں کہ میری رپورٹیں بالکل کلیئر ہیں اور اس میں نہیں. پھر اگر وہ کلیئر ہیں تو یہ کہیں کہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ میری رپورٹیں کلیئر ہیں، تو ہم ان کو سیدھا کہہ سکیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. یا تو وہ انہوں نے ٹرکا دیا ہے یا پھر وہ اس کا علاج نہیں کرنا چاہتے. جتنا انہوں نے علاج کر دیا ہوتا ہے وہ اسی رپورٹ کے مطابق ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اتنی سخت وہ آپ کو دوائی پرسکرائب کر رہے ہیں
تو لازمی بات ہے اس نے کچھ آپ کی رپورٹ میں دیکھا ہے تو وہ یہ پرسکرائب کر رہا ہے، ورنہ وہ کیوں کرے گا؟ آپ درست فرما رہے ہیں. میں نے ایسے بے شمار دفعہ تجربات کیے ہیں ایسی خواتین پہ جن کی اولاد نہیں ہوتی، تو میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے ہارمونز ٹیسٹ کروائیں اور اس کی رپورٹ لے کے آئیں. تو وہ مجھے 98% کہہ لیں لوگ یہی کہتے ہیں کہ جی وہ ڈاکٹر نے ہمارے وہ ٹیسٹ کیے ہیں سارے، وہ کہتی ہے کہ جی ہم ٹھیک ہیں. میں پھر ان سے کہتا ہوں کہ اگر وہ کہتی ہے ٹھیک ہے تو اسے اگر رپورٹ دے دے، پرنٹ آؤٹ کر دے، ہم دیکھ لیتے ہیں. تو وہ کئی دفعہ ڈاکٹر رپورٹ آپ کو پرنٹ آؤٹ نہیں دیتے، لیکن کئی دفعہ کئی لوگ لے آتے ہیں. اسی طرح بے شمار دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اس طرح خاتون ایک رپورٹ لے کے آئی تو کہتی میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ میں ٹھیک ہوں، بالکل ڈاکٹر نے کہا میں ٹھیک ہوں. تو میں نے کہا اچھا رپورٹ تو دکھائیں. میں نے رپورٹ دیکھی تو اس کا پرولیکٹین اتنا ہائی تھا، اور اسی ڈاکٹر نے اس کے ارد گرد لال پینسل سے نشان لگایا ہوا تھا اسی ڈاکٹر نے. تو میں نے جب وہ دیکھا تو میں نے کہا کہ کیا کہتا ہے ڈاکٹر آپ کا؟ اس نے کہا جی، اس نے کہا میں ٹھیک. میں نے کہا کہ یہ دیکھیں یہ جو نشان لگا ہوا ہے یہ میں نے لگایا ہے؟ چلنے لگی نہیں. تو میں نے کہا پھر کس نے لگایا؟ ایک ڈاکٹر نے لگایا. میں کہا یہ لے جاؤ اور جا کے صبح اس سے پوچھنا یہ جو آپ نے ریڈ پینسل کے ساتھ نشان لگایا یہ کیوں لگایا ہوا ہے. تو وہ خاموش ہو گئی. میں نے کہا کہ یہ اس لیے لگایا ہوا کہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اس ڈاکٹر کے پاس دوائی نہیں. تو اس نے آپ کو یہی مشورہ دینا ہے کہ آپ ٹھیک ہو، 3 سال اسی طرح وہ آپ کو لٹکائیں گے، 3 سال کے بعد کہیں گے آئی وی ایف کروا لو. آئی وی ایف میں کیا ہوگا؟ میں نے کہا آئی وی ایف میں یہی ہوگا کہ وہ جو آئی وی ایف والے ہیں کیونکہ وہ پیسے بہت زیادہ لیتے ہیں، وہ پھر آپ کے اس ہارمونز کو آپ کی باڈی میں انجیکٹ کر کے اس کو کم کریں گے جی، آپ کی باڈی کو تیار کریں گے، تو پھر وہ آئی وی ایف کی ٹرائی کریں گے. تو میں نے کہا کہ یہ اگر کوئی چیز قدرتی طور پہ نہیں ہو سکتی وہ مصنوعی طور پہ کیسے ہو سکتی؟ جو وہ کتنی دیر رہے گی باڈی؟ اور اسی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ 1.5-2 مہینے بعد وہ مسکریج ہو جاتا ہے، بالکل صحیح، کیونکہ وہ آرٹیفیشل سارے کام ہے نا. تو اسی لیے وہ پرولیکٹین کو ٹھیک کرنے کے لیے ہومیوپیتھی میں اچھی دواؤں میں سب سے اچھی دوا پرولیکٹین خود ہے. پرولیکٹینم 30 میں اگر آپ 3 دفعہ دن میں کھائیں آپ کا پرولیکٹین ٹھیک ہو جائے گا. اور جس کا بھی پرولیکٹین ہائی ہوگا وہ عورت، وہ بچی، وہ خاتون پریگننٹ نہیں ہو سکتی، جو مرضی کر لے، جس مرضی ڈاکٹر سے دوائی لے کے کھا لے، جس مرضی اسپیشلسٹ کے پاس چلی جائے، جس خاتون کا، جس عورت کا پرولیکٹین ہائی ہوگا وہ عورت پریگننٹ نہیں ہو سکتی. تو یہ میں ڈاکٹر صاحب کی بات میں جب مجھے یاد آ گیا کہ یہ ڈاکٹر صاحبان ہمارے اسی طرح کرتے ہیں. جب ان کو سمجھ آ جاتی ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے، یہ نہیں میں کہتا کہ وہ بیچارے ان کو پتہ نہیں ہوتا، ان کو پتہ ہوتا ہے، لیکن ان کے پاس ان کی جو کمپنیاں ہیں انہوں نے ان کو ایسی دوائیں نہیں دی ہوئی جس سے ان کا علاج کر سکیں، کیونکہ وہ ہومیوپیتھ تو ہے نہیں ہے کہ انہوں نے سمٹم دے کے دوائی دینی ہے. انہوں نے تو وہی دوائی دینی ہے جو کہ کمپنی نے کہا ہو کہ یہ بیماری کے لیے یہ دوائی تم نے دینی ہے، وہ دے دیتے ہیں. اور اس کے لیے ان کے پاس دوائیں نہیں ہیں، وہ دیتے نہیں ہیں. اس لیے میری درخواست ہے ایسی بچیوں سے اور ایسی خواتین سے جن کے اولاد نہیں ہو رہی، وہ اپنے ہارمونز ٹیسٹ ضرور کروائیں کہ ان میں ایف ایس ایچ کتنا ہے، ٹی ایس ایچ کتنا ہے، ایل ایچ کتنا ہے، پرولیکٹین کتنا ہے، پروجسٹرون کتنا ہے. تو یہ ساری چیزیں جب بیلنس ہوں گی تو خدا کے فضل سے عورت پریگننٹ ہو جاتی ہے. اگر ان میں سے ایک آدھ بھی اوپر نیچے ہوا، مثلا پرولیکٹین ہائی ہے، باقی سارے جسم سارے ہارمونز ٹھیک ہیں، لیکن اگر صرف ایک پرولیکٹین ہائی ہے وہ عورت کبھی پریگننٹ نہیں ہو سکتی. تو اس لیے میں سب سے یہی کہتا ہوں، میں نے خدا کے فضل سے اس کے بے شمار علاج کیے ہوئے ہیں، بے شمار، انگنت، اور اسی بیسس پہ کیے ہوئے ہیں کہ میں دوسری بات ہی نہیں کہتا. میں کہتا ہوں یہ اپنے ہارمونز ٹیسٹ کی رپورٹ لے آئیں، پھر اس کے بعد دیکھیں، پھر علاج شروع کریں گے، ورنہ نہیں. تو اس لیے یہ دیکھنا چاہیے ان ڈاکٹروں کو، اچھی ڈاکٹر صاحبان جو ہمارے بھائی ہیں ان کو پیشنٹ کو اچھی طرح سے بتانا چاہیے
کہ بی بی یا بھائی آپ کو یہ مسئلہ ہے، آپ کو یہ اگر ہمارے پاس نہیں دوائی تو کوئی اور علاج کروا لو. وہ ڈاکٹر اور کسی، ہم جیسے کہتے ہیں کہ جی اگر کچھ نہیں تو جاؤ، شک جان بچانی ہے ڈاکٹر سے جا کے انجیکشن لوا لو، علاج بعد میں پھر کروا لینا. اس طرح وہ نہیں اس طرح کہتے. وہ کہتے ہیں نہیں نہیں بس یہی جو اینٹی بایوٹک ہم دے رہے ہیں یہ کھاتے جاؤ، یہ جو ہم گولیاں دے رہے ہیں یہ کھاتے جاؤ، اس سے اپنا معدہ بھی جلاؤ اور اپنا لیور بھی خراب کرو اور اس سے اور بیماریاں پیدا ہوں. تو ان کا تو کام صرف ڈرانا ہے. اب یہ ساری زندگی یہ نمک سے ڈراتے ہیں ڈاکٹر. نمک نہیں کھانا بی پی ہائی ہو جائے گا، نمک نہ کھانا یہ ہو جائے گا، نمک نہ کھانا وہ ہو جائے گا. نمک نہ کھاؤ گے تو آپ مر جاؤ گے. نمک اتنا ضروری ہے انسانی باڈی کے لیے کہ اگر نہیں آپ کھائیں گے آپ کی بہت ساری چیزیں ڈیمیج ہو جائیں گی نمک نہ کھانے سے یا نمک کم کھانے سے. ڈاکٹر ڈراتے ہیں جی کہ اگر آپ نے نمک کھایا تو آپ کا بی پی ہائی ہو جائے گا. بی پی ہائی ہو جائے گا. بی پی لوگ ہم کرتے ہی غلط چیک ہیں. ہم جب ہمارا دل کرتا ہے ہم مشین پکڑتے ہیں، وہ ہم نے 20 یورو کی گھر میں رکھی ہوئی ہیں، ادھر خارش ہوئی بی پی چیک کر لیں، ادھر خارش ہوئی بی پی چیک کر لیں، بھوک نہیں لگتی بی پی چیک کر لیں، نیند نہیں آئی بی پی چیک کر لیں. اور بابا اتنی بار بی پی چیک کرو گے تو اتنا اسٹیبل بی پی کسی کا بھی نہیں ہوتا. بی پی ہمیشہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے. نمک کھا لیا، اوہ پتہ نہیں شاید میں نے نمک کھا لیا اس لیے میرا بی پی ہائی ہوگی، ایسی کوئی بات نہیں. نمک کھانے سے اگر تھوڑا بہت ہائی ہوتا ہے لیکن نمک آپ کو بہت ساری بیماریوں سے بچاتا ہے. آپ کے گردوں کو بچاتا ہے نمک، آپ کے پیشاب لانے والے اعضاء کو بچاتا ہے نمک، آپ کی جسم میں طاقت دیتا ہے نمک. ہم خون کے لیے نیٹرمیور دیتے ہیں. ایسی بچیاں یا ایسے عورتیں جن کو پیریڈز نہ آتے ہوں ان کو ہم نیٹرمیور دیتے ہیں 1000 میں. نیٹرمیور کیا ہے؟ نمک ہے. وہ کھاتی ہیں خوراک تو اگلے دن خدا کے فضل سے ان کو پیریڈز وغیرہ آنے شروع ہو جاتے ہیں، یہ 2-3 دن بعد. نمک خون پیدا کرتا ہے. ہاں سر، نمک بھی تو کئی قسم کا ملتا ہے مارکیٹ میں، کون سا نمک بہتر ہوتا ہے؟ نمک جی بغیر آیوڈین کے. جو ہمارے ہندوستان پاکستان میں جو نمک ملتا ہے، پاکستان میں کھیوڑا کا نمک، وہ جو ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، مجھے وہ نام بھول گیا اس کا جو اصلی نام ہے اس کا، لیکن اصلی نمک بغیر آیوڈین کے. یہ جو ہم بازار سے آیوڈین والا نمک کھاتے ہیں یہ ہم بیماری خریدتے ہیں. آیوڈین والا نمک کبھی استعمال نہ کریں، کبھی بھی. یہ اتنا نقصان دہ ہے کہ آپ اس سے بے شمار بیماریاں چھوٹی چھوٹی جو ہر وقت انسانوں کو پیدا ہوتی رہتی ہیں، یہ انہی نمکوں کی وجہ سے ہیں. یہ اسموندلی میس نمک سالس کہتے ہیں زیادہ اچھا ہوتا ہے، یہ کیا چیز ہے میس سالس؟ سب سے اچھا کھیوڑا کا نمک ہے، سب سے اچھا. دنیا میں کوئی نمک اس کا مقابلہ نہیں کرتا. لیکن رانا صاحب جو بندہ سینیگال میں بیٹھا ہے یا لاگوس میں بیٹھا ہے، جی دنیا میں ہر جگہ ملتا ہے. کوئی ملک ایسا نہیں جہاں یہ وہ نمک نہیں ملتا. کھیوڑا کا. جہاں انڈین مطلب کھیوڑا سے مراد میں نے مثال دی ہے، جہاں انڈین دکانیں ہیں یا پاکستانی دکانیں ہیں وہاں سے آپ کا نمک مل جاتا ہے. پنک سا ہوتا ہے نمک، وہ کئی دفعہ پنک ہوتا ہے کئی دفعہ وائٹ ہوتا ہے. یہ دونوں نمک بہت اچھے ہیں لیکن ان میں آیوڈین نہیں ہوتی. ہمیشہ آیوڈین کے بغیر نمک استعمال کریں، آپ کے کھانے کا ذائقہ بڑھ جائے گا. اور نمک کھانے سے مراد یہ نہیں کہ وہ جیسے کئی لوگ میں نے دیکھے وہ پھیکی ہنڈی کھاتے ہیں کہ جی بلڈ پریشر نہ ہائی ہو جائے، لیکن ان کا بلڈ پریشر چیک کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ پہلے ہائی ہوتا ہے. تو وہ غذا بھی بے لذت کھاتے ہیں جس کی میں لذت ہی کوئی نہیں ہوتی کہ بی پی ہائی نہیں، بی پی پھر اتنا ہوتا ہے اور 4 گولیاں بھی کھاتے ہیں. یہاں کسی نے لکھا سندھی نمک کا ذکر کیا کسی نے چیٹ میں، سیندا نمک کہتے ہیں اس کو. سندھا یا سیندا نمک، سیندا نمک، یا مطلب یہ جو پنک نمک ہوتا ہے عموماً جو پنک. اچھا ہاں، وہ جو یہاں پہ پتھروں میں اکثر دکانوں پہ ڈیکوریشن کے لیے مل رہا ہوتا ہے. ہاں صاحب، ایک دوست نے لکھا ہے کہ میں ہاتھ دھوتا ہوں تو ہاتھ نیلے ہو جاتے ہیں. ہاتھ نیلے ہو جاتے ہیں؟ نیلے ہو جاتے ہیں، اس کے لیے کوئی دوائی بتائیں. اگر ہاتھ نیلے ہو جاتے ہیں تو میں بلڈ سرکولیشن میں کوئی لیکسس کھائیں. لیکسس 200 میں 2-3 دن خوراک کھائیں. یہ پچھلے دنوں، چلو لیکسس سے مجھے یاد آ گیا، یہ پچھلے دنوں میرا ایک کلپ بڑا وائرل ہوا ہے اور ہو رہا ہے.
اس میں آرنیکا لیکسس لیڈیم اور ایکونائٹ کی میں نے بات کی ہے، وہ اتنا وائرل ہے کہ مجھے دنیا کے ہر ملک سے آ رہا ہے. کوئی دنیا کے ملک ایسا نہیں جہاں سے مجھے وہ کلپ واپس نہیں آ رہا، مجھے ہی آ رہا ہے. خون پتلا کرنا. ہاں جی. جی جی. تو اس میں کئی لوگ ڈرا رہے ہیں جی کہ وہ لیکسس بڑی خطرناک دوا ہے، لیکسس یہ ہے، لیکسس وہ ہے. تو لیکسس ایسی دوا ہے کہ اس کے بغیر کئی دفعہ گزارا نہیں ہے، اور یہ ہرگز خطرناک نہیں ہے، کیونکہ یہ دوا میرے آقا میرے استاد محترم نے تجویز کی ہوئی ہے. جو دوائی میرے محترم استاد محترم رحم اللہ تعالیٰ نے تجویز کی ہے، وہ دوا کبھی نقصان نہیں دے سکتی. یہ میرا ایمان ہے. تو اس لیے لوگ بلا خوف، بلا دریغ، بلا خوف کے یہ دوائی استعمال کریں. اس سے اچھا نسخہ خون کو پتلا کرنے کے لیے کوئی نہیں. نہ یہ خون کو تھک کرتا ہے، نہ یہ خون کو پتلا کرتا ہے، یہ اسٹیبل رکھتا ہے. میں سال سے، میں آج پھر کہتا ہوں، میں پچھلے 26 سال سے اس کو، یہ میرے استعمال میں ہے. میں نے اس پہ بے شمار تجربات کیے ہیں. میں نے اس کو بے شمار لوگوں کو دیا ہے، جو دل کے مریض سے، جو چل نہیں سکتے تھے، ان کو میں نے دیا ہے. تو پھر ہفتے کے بعد دیکھا میں نے کہ وہ چل کے میرے پاس آئیں. اس لیے یہ جو لوگ جن کو علم نہیں ہوتا نا، جو کم علم لوگ ہوتے ہیں، وہ ایسی باتیں پھیلاتے ہیں. یہ کم علم لوگ، ان کو خود علم نہیں ہے، لیکن یہ لوگوں کو ورگ لاتے ہیں کہ ہو یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا. میں دعوے سے کہتا ہوں، آج پھر کہتا ہوں کہ خون کو اپنے مینٹین کرنے کے لیے، سٹیبل رکھنے کے لیے کہ خون تھک نہ ہو، میں ایسی خواتین کو جو پریگننسی میں ان کا خون گاڑھا ہو جاتا ہے، ان کے استعمال کو بھی میں یہی دوائیں دیتا ہوں. اور اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ نسخہ تیر بہدف کام کرتا ہے، اور ان کا خون کبھی تھک نہیں ہوتا. تو اس لیے خون کو، کلوٹس کو توڑنے کے لیے، جسم میں کلوٹس بن جاتے ہیں مختلف جگہ پہ، دل میں کہیں بھی کلوٹس ہوں، ان کو ڈیزولو کرنے کے لیے آرنیکا لیکسس لیڈم ایکونائٹ 200 بشک دن میں 3 دفعہ دیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن روٹین میں آپ نے اس کو ویک میں 2 دفعہ ہی لینا ہے. وہ صبح کے وقت لے لیں، وہ رات کے وقت لے لیں. کچھ ٹائم دیں دوائی کھانے کے بعد، تاکہ اچھی طرح سے وہ ڈیپ اندر چلی جائے. تو یہ بہت اچھا نسخہ ہے. یہ سانس کی دقت کو بھی دور کرتا ہے، لیفٹ سائڈ کی تکلیف کو بھی یہ دور کرتا ہے. اور اگر آپ کے پیٹ میں ہوا ہو جائے اور اس ہوا کا بوجھ زیادہ لیفٹ سائڈ پہ ہو، تب بھی یہ نسخہ کام کرتا ہے. تبھی میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے تو یہ اس نے کام کیا ہے. تو یہ فوراً اس کا اخراج کا انتظام کرتا ہے. اس لیے یہ دوا ضرور کھانی چاہیے. اس سے ملتا جلتا سوال یہ ہے کہ اکثر لوگ جب سٹینٹس پڑ جاتے ہیں تو وہاں یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی اب آپ نے وہ خون پتلا کرنے کی فلاں دوائی لینی ہے، اس کے بغیر پھر آپ کا گزارا نہیں ہوگا. تو کیا اس کے لیے بھی ہم یہ استعمال کر سکتے ہیں؟ ویسے تو وہ دوائی ڈاکٹر دیتے جو ہیں کہتے ESS کر ہیں، کے کوئی دوائی ہے. جی ASS کر کے کہتے ہیں. دیکھیں، میں ڈاکٹروں کی دواؤں سے منع نہیں کرتا کسی کو بھی، لیکن اس کے بغیر بھی یہ دوا اس سے زیادہ اسٹرانگ ہے. اچھا، یعنی نبل بدل کے طور پہ یہ استعمال ہو سکتی ہے. بالکل ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، خون کو پتلا رکھنے کے لیے. ٹھیک ہے، خون کو سٹیبل رکھنے کے لیے. سٹیبل بھی. اچھا ٹھیک ہے، جزاک اللہ. یہ بات صاحب 10 منٹ رہ گئے تو آپ کے پاس ہے؟ میرے پاس کافی سوال ہے، 20 کے قریب ہیں. وہی پتہ نہیں اب اس وقت میں ہم اس کو نہیں کر سکے تو پھر اگلی دفعہ ہم لے لیں گے. تو یہ میں شروع کرتا ہوں کہ میرا سر تھکا تھکا رہتا ہے اور سر کو کچھ ہوتا رہتا ہے. یہ جیسے سن ہو رہا ہو، بچوں اور کسی کی بات پر توجہ نہیں دی جاتی. منی صاحب یہ جزاک اللہ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ اگر خاتون ہیں تو ان کو ہاٹ فلیشز ہوتے ہیں تو وہ کھڑکی کھول دیتی ہے. کھڑکی کھولنے سے یا ٹھنڈی ہوا، پنکھا لینے سے ان کے پیچھے کے نرو جو ہیں وہ سن ہو جاتے ہیں. ایسی خواتین کو چاہیے کہ سب سے پہلے کہ گرم چیزیں نہ کھائیں، جیسے نٹس ہیں، جو ہری مرچیں یا بہت زیادہ گرم مسالے ہوتے ہیں،
یا اسپیشل لیمن ہے، لیمن کا وزن کم کرنے کے لیے لیمن کا استعمال بہت کرتی ہیں عورتیں، جس سے ان کا وٹامن ڈی بہت لو ہو جاتا ہے اور ان کی بلڈ سرکولیشن کم ہو جاتی ہے اور گڈ کولیسٹرول بھی بہت کم ہو جاتا ہے، جو ان کے باڈی کے اندر جو کلائمیٹ رکھنا ہوتا ہے وہ رکھ نہیں پاتے، اور جس کی وجہ سے پھر انہوں نے اگر ہلکی سی بھی ٹھنڈی ہوا لگ جاتی ہے تو سب سے پہلے ان کے اس گدی میں ٹھنڈ لگتی ہے، اور گدی کی وجہ سے ان کو C1 سے لے کر C8 تک دردیں ہوتی ہیں، ان کے ہاتھ پیر سن ہوتے ہیں، آنکھوں میں خارش ہوتی ہے، سر کے کانوں میں شنوائی، غصہ بہت آتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو روکنے کی کوشش کریں اور کوئی ایسا چیز نہ کھائیں جس سے خون کے اندر کولیسٹرول کم ہو، جیسے یہ میں نے ابھی بتایا ہے کہ وہ لیمن ڈال کر ادرک ڈال کر لیتی ہیں، اس سے اکثر خون کی کمی، خون کا گردش جو ہے نیچے کو رہتی ہے۔ تو اس صورت میں روم ٹیمپریچر پانی پینا چاہیے، اور دودھ بھی وہ پئیں، مگر جب وہ ایک دفعہ ان چیزوں کو روک دیں پھر دودھ اسٹارٹ کریں، ورنہ ایسیڈیٹی کا شکار ہو جائیں گی۔ اور ان کے جو ایسی خواتین ہوتی ہیں ان کی آنکھوں کے گرد شائیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں، ایسی صورت میں فاسفورس 3x اور 6x میں لینی چاہیے، جس سے ان کے یہ نرو ٹائٹ ہو جائیں، اور سیناتس امریکانہ لینی چاہیے، اور شربت کافور جو ہے وہ ان کو بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے۔ اور ایک دوائی میں اور ایڈ کر دوں امینی صاحب کی اجازت سے، ان دواؤں کے ساتھ یہی دوا آرنیکا لیکسس لیڈم میکونائٹ دن میں 3 دفعہ ایک ہفتہ لیں، پھر اگلے ہفتے اسی پروگرام میں بتائیں۔ جی اچھا جی، لکھا ہوا ہے کہ مجھے گھاس اور پودوں سے بہت الرجی ہے، یعنی گھاس کی خوشبو سے جب وہ گھاس کٹتی ہے چھینکیں بہت آتی ہیں، اور الرجی کی کوئی دوائی بتا دیں۔ یہ تو ہے فیور ہے، گراس 30 یہ فیور ہے، گراس 30 دن میں 3 دفعہ لیں، ٹھیک ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اور اچھا ٹھنڈا یہ بھی ایک پانی نئی دوائی ہے، پھر آپ پوچھیں گے یہ کون سی دوائی ہے، یہ بھی ایک نئی دوا ہے، اس کا نام ہے گراس 30۔ نام بھی گھاس ہے۔ یہ جی گھاس سے بنائی جاتی ہے۔ اچھا اچھا، یہ لکھا ہوا ہے کہ بھائی کہ ہیئر فال کے بارے میں، انہوں کے بال گرتے ہیں اور 3 سال پہلے بہت بہتر تھے بال، اور اب گرنے شروع ہو گئے ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ میری عمر 35 سال ہے۔ بال گرنے کی سب سے اچھی دواؤں میں سے اچھی دوا ہے فاسفورس 1000 ویک میں ایک بار، اس کے ساتھ ایسڈ فاس 30 اور کالی برائٹا کاپ 30 دن میں 3 دفعہ لیں، انشاءاللہ رک جائے گی۔ اچھا، یہ پھر اگلا سوال ہے کہ جی میرے بیٹے کو 4 سال پہلے چکن پاکس ہوئے تھے جو ختم ہو گئے تھے، چہرے پر سفید اور گلابی مائل داغ سے بن گئے ہیں، اور ابھی ختم نہیں ہوئے بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ مزید بڑھتے جا رہے ہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے انہیں اس کے بعد کی، لیکن داغ اٹھ کے جی۔ چکن پاکس کے داغ جو پڑ گئے ہیں اس کے لیے وہ ماربیلینم ایک دوا ہے، 1000 میں صرف ایک خوراک کھائیں تو اس سے یہ داغ انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ ہے جی ہومیوپیتھی میں وٹامن A to Z کمبائن ہے، کمبائن سے کیا مراد ہے؟ آگے سوالیہ نشان ہے کہ یہ ہومیوپیتھک میں وٹامن A to Z کمبائن ہے۔ دیکھیں جی یہ اس میرا کا کیا مطلب مطلب رومن کیا میں ہے، وہ لکھا کیا ہوا پوچھنا چاہتے ہیں؟ ہر وٹامن 17 وٹامنز ہیں ہومیوپیتھی میں، جی، وہ 17 ڈفرینٹ ہے، سب ڈفرینٹ، ٹھیک ہے۔ ان کا مطلب شاید یہ ہوگا کہ بھئی ایک وٹامن 2 آپس میں مل جاتی ہیں جو ہے۔ اچھا جی، اگلا یہ سوال ہے کہ میری بیٹی 3 سال کی ہے، داڑھوں میں کیڑا لگ گیا ہے اور تیزی سے بڑھ رہا ہے، آنکھ گہری اور ہلکے گہرے ہو رہے ہیں، روتی بہت ہے اور اونچی آواز میں بولنے بھی نہیں دیتی۔ دانتوں میں کیڑا لگ جائے اس کے لیے میزیریم 30 اور کریزوٹم 30 فلورک ایسڈ 30 یہ تینوں دوائیں 30 میں ملا کے دیں تو اس سے یہ فائدہ ہوگا، یہ جو لگ گیا وہ تو نہیں ٹھیک ہونا، لیکن جو آئندہ دانت پیدا ہوں گے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہوں گے۔
अच्छा, अगला सवाल जी, my mother has a pain in neck, shoulder, legs and feet, sharp pain in knees. She also developed mouth sore and headaches on right side of head after second vaccination dose. وہ اگر ویکسینیشن کے بعد، جیسے مینی صاحب نے پہلے سارا تفصیل سے بتا دیا ہے، تو اگر ویکسینیشن کے بعد ان کو ایسا ہو رہا ہے تو آرنیکا لیکسس کی خوراک کھا لیں. شک دن میں 3 دفعہ کھائیں، 2-3 دن کو مثلاً. ٹھیک ہے. اچھا پھر اگلا سوال ہے جی، میری نواسی کی عمر 7 سال ہے اور اس کے دودھ کے دانت گر کر واپس آ گئے ہیں، لیکن ایک دان جس کو کھوٹا کہتے ہیں وہ 1.5 سال سے واپس نہیں نکل رہا، اس کی کوئی دوائی بتا دیں. جزاک اللہ کہتے ہیں. میں نے کھوٹے کا پتہ ہی نہیں، مینی صاحب نے پتا ہوئے. مجھے بھی نہیں پتا. کھوٹا شاید عقلدار کو کہتے ہیں. عقلدار تو نہیں ہے، جیسے پیسہ کھوٹا ہوتا ہے ویسے کھوٹے لکھا ہوا. یہ عقلدار ہو سکتی ہے. عقلدار شاید ہو سکتے ہیں. چلو جی اگلے سوالوں میں چلے جاتے ہیں. پھر بھی ان کو خالی نہیں جانے دیتے. جی ان کو خالی نہیں جانے دیتے. ہیکلا لاوا 30 میں یوز کرتے رہے تو کم از کم وہ جو درد کر رہا ہے عقلدار جہاں سے ان کی نکلی ہے یا کھوٹا دانت کہہ رہے ہیں، تو وہ کم از کم ان کو یہ اس میں درد نہیں ہوگا. یا بیلا ڈونا 200 لے سکتی ہیں تو اس سے بھی ان کو درد نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا میری بیٹی 11 سال کی ہے، اس کے گلے میں گلیڈز ہے، گلر ہے، گلر شاید گلر لکھا ہوا، گلر بتایا ہے. اس پر تھوڑا سا اس کا میں نے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کس وجہ سے ہوتے ہیں، کیا یہ خاندانی مرض ہے؟ گلر لکھا، گیلر یا گلر؟ ہاں جی گلر یہ ممز ہوتے ہیں جو کن پیڑوں کی صورت میں نکل آتے ہیں. یہ زیادہ تر ٹھنڈی چیزیں استعمال کرنے کے، جس کو ماضی میں کہیں کوئی ملیریا یا ٹائیفائڈ ہوا ہو تو یہ ہوتا ہے. اس کا بہت احتیاط سے علاج کرنا چاہیے، ورنہ یہ نیچے اور اگر بچی ہے تو اس کو بانج کر دے گا، اور اگر لڑکا ہے تو اس کو بے اولاد کر دے گا. تو لہٰذا اس کا بہت احتیاط سے علاج ہونا چاہیے. اس کے لیے جابرانڈی ایک مدر ٹنکچر ہے، وہ اکثر استعمال ہوتا ہے آیا ہے، اور یہ بخار سے ہوتا ہے ایک قسم کا، جس کی وجہ سے یہ گلینڈ سوج جاتے ہیں. لہٰذا ایسے پیشنٹ کو تمام گلوکوز کی بنی ہوئی چیزیں منع ہے، جیسے ریڈ بول ہے اور کوک ہے، فریزی ڈرنکس جو بھی ہیں اس میں گلوکوز بہت زیادہ ہوتا ہے، یا ٹھنڈا دودھ ہوتا ہے، یہ زیادہ اس کو ایکسلریٹ کرتا ہے. تو لہٰذا اس سے بچے رہیں اور جابرانڈی کے 10 قطرے دن میں 3-4 دفعہ دیتے رہیں. جزاک اللہ. لیکن اسی طرح کے ایک پیشنٹ کا میں نے علاج کیا تھا، یہ ادھر فرینکفرٹ میں ہی ہیں وہ صاحب. ان کو بھی بچپن میں ان کے وہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو ان کو میں نے سوال کیا کہ آپ نے اپنی والدہ سے پوچھ کے بتائیں کہ آپ کو کبھی بچپن میں یہ کن پیڑے تو نہیں ہوئے تھے؟ تو وہ کہنے لگے نہیں ہوئے. میں نے کہا چلیں پوچھ کے تو بتائیں. پھر انہوں نے پوچھ کے بتایا، انہوں نے کہا ہاں جی ہوئے تھے. تو جیسے مینی صاحب نے بتایا کہ ان کا اثر مردانہ اعضاء پہ بھی ہوتا ہے اور مرد بھانج ہو جاتا ہے. تو پھر اس کے لیے اس کو میں نے ابروٹانم 30 میں دی تھی، تو اس نے کچھ عرصہ کھائی، خدا تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ وہ ٹھیک ہو گیا تھا، اس کے پھر اولاد ہوئی تھی. جی ڈاکٹر صاحب، جو بہترین دوائی ہے اس کو انتقال مرض کہتے ہیں. ایک بیماری جو ہے دوسری مرض میں تبدیل ہوتی ہے، تو بہترین دوائی جو ہے وہ ابروٹانم ہی ہے، یہ اس کو لے کے آ سکتی ہے. اچھا جی عمر 33 سال ہے، ریڑھ کی ہڈی کمزور اور ٹیڑھی ہے اور گردن کی ہڈی کے موہرے بیٹھ گئے ہیں، دماغ کمزور اور اعصاب بھی کمزور ہے. یہ بھی بخار ہے جو ہڈیوں میں چلا گیا ہے. اس سے کیا ہے کہ رپورٹ کے اندر باسینوفلز جو ہیں ہائی شو کر دیتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کو آرتھرائٹس ہو گیا ہے. آرتھرائٹس کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کی کڈنی کہیں سے لیک ہو رہی ہے، یا ان کے کڈنی میں جو نیفرونز ہوتے ہیں پوری طرح بلڈ نہیں لے رہے، اور بلڈ کی جو ویزلز ہوتی ہیں وہ پھٹ چکی ہیں. تو اس میں بہت تیزی سے ان کو کوشش کرنی چاہیے سمفائٹم، فلیپینڈولا، سالکس البا، اس طرح کی دوائیاں ان کو فوری طور پر لینی چاہیے، جس سے ان کی ہڈیاں مڑ نہ جائیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ خاتون یا وہ پیشنٹ جو ہے وہ دودھ، مکھن
اور اولیو آئل ایسی چیزوں سے بہت زیادہ دور بھاگتے ہیں. اب اگر وہ دور بھاگیں گے تو وٹامن ڈی بہت لو ہو جائے گا اور ان کی ہڈیاں ٹیڑھی ہو جائیں گی. تو لہٰذا ایسے جو پیشنٹ ہیں ان کو اولیو آئل یا بادام روغن استعمال باقاعدگی سے کرنا چاہیے, جس سے ان کی ہڈیوں میں نقصان نہ پہنچے اور ٹیڑھی ہونے سے بچ جائے. اس میں سب سے زیادہ بہترین دوائی سمفائٹم ہے, مدر ٹنچر ہے, 10 قطرے روزانہ دن میں 3 سے 4 دفعہ لینا چاہیے. اگلا جی, میں میٹھا بہت کھاتی ہوں اور ویٹ کافی ہو رہا ہے, کوئی اس کی میڈیسین بتا دے. یعنی انہوں نے اپنے میٹھا کھانے کا بھی اعتراف کیا اور ویٹ بھی ان کا زیادہ ہے. دیکھیں جی, میٹھا کھانے کے جو شوقین ہوتے ہیں ان کے لیے سلفر 1000 میں ویکلی اگر وہ کھائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو میٹھا کھانے کی جو کریونگ ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. بادشاہ جو پہلا سوال آپ نے کیا تھا وہ جرمنی سے تھا, جرمنی سے باہر سے تھا؟ نہیں, وہ یہاں وہ سٹی نہیں آ رہے, نام آ رہے ہیں جو میں چھوڑ رہا ہوں. بال جو کون سا سوال تھا, اگر میں پھر دوبارہ دیکھ لیتا ہوں اسے. نہیں, یہ جو اس کا تھا وربل سویلے کا. ہاں, جو وربل ابھی جو سب ہے ان کا نام لکھا ہوا ہے لیکن وہ جگہ کا نام نہیں ہے. وہ اس کا ایک اسپیشلسٹ ہے ڈاکٹر ہنوور کے اندر, اگر مجھ سے رابطہ قائم کریں تو میں ان کو اس کا ریفر کر دوں گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ نام میں نہیں پڑھنا چاہتا, نام ویسے لکھا ہوا. نام نہیں پڑھنا. وہ اگر ویسے مجھ سے رابطہ لائن میں آپ کو بتا دوں گا اگر آپ چاہیں تو. اچھا جی, سر گنجا ہونے کی کوئی علاج بتا دیں کہ بال نکل رہا ہے. مینی صاحب بھی بتائیں گے. سر گنجا بال گرنے یہ ڈی ہائیڈریشن ہے, یعنی کہ باڈی میں پانی کم ہو گیا. یہ بعض لوگ ایسے ہو جاتے ہیں جو بہت زیادہ ٹھنڈی چیزیں کھاتے ہیں اور باڈی میں خشکی آ جائے, جیسے خزاں کا موسم ہوتا ہے, خزاں ٹھنڈا اور خشک ہوتا ہے تو اس پہ کوئی چیز اگتی نہیں بلکہ پت جھڑ ہوتا ہے, یا گرم اور خشک ہو جائے تو تب بھی کوئی چیز اگتی نہیں ہے. ایسے لوگوں کو اپنی عادت میں یا تو سر پہ بہت زیادہ تیل لگا کے رکھیں, یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ان کی باڈی کس وجہ سے ڈی ہائیڈریٹ ہو رہی ہے, خشکی کی گرم اور خشکی کی وجہ سے ہے یا سرد اور خشکی کی وجہ سے ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فربا ہوتے ہیں اور ٹھنڈا پانی پیتے ہیں اور یا آئس کریم کھاتے ہیں, ان کے بھی بال جھڑ جاتے ہیں. اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو چھوارے ڈرائی فروٹ کھاتے ہیں اور جو خشک چیزیں کھاتے ہیں, پکوڑے ریگولر کھاتے ہیں, ان کے بھی بال گر جاتے ہیں. بعض ایسے ہیں جو محنتی ہیں, جو 12 گھنٹے 24 گھنٹے جتنا کم سوتے ہیں اور زیادہ تر اپنے کام میں مصروف ہوتے ہیں, ان کا اور چیز ہے مگر یہ ہے کہ گرم اور خشک اور سرد اور خشکی کی وجہ سے بال گرتے ہیں. مگر پانی دونوں کے اندر بہت ضروری ہے. جو سرد اور خشک ہوتے ہیں وہ ان کو پیاس بہت لگتی ہے مگر خشک چیزیں کھاتے ہیں ساتھ ساتھ, اور جو گرم اور خشک ہوتے ہیں ان کو پیاس ہی نہیں لگتی. ان کو چاہیے کہ وہ تیل کا استعمال زیادہ کریں اور دودھ کا استعمال زیادہ کریں, کم از کم بال گرنا رک جائیں گے, اور بعد میں سر پہ تیل لگائیں جس سے بال واپس آئیں. اچھا, اب سوال تو زیادہ ہیں, تو اب عرفان صاحب بتائیں, کیونکہ ہمارے 68 منٹس ہو گئے ہیں, تو وہ جو سوال ہے وہ میں نوٹ کر لیتا ہوں, اگر اگلی دفعہ ہمارے تک کر لیں تو پھر ٹھیک ہے, سیو کر لیں تو اگلی دفعہ پہلے یہ سوال ٹھیک ہے. پھر میں نے نوٹ کر لیا, لیکن میں نے کچھ اپنے پاس کاپی کیا ہوا تھا وہاں سے لے کر, لیکن میں دیکھتا ہوں کہ باقی اور بھی ہے تو پھر انہیں ہم اگلے کوشش کریں اگلے پروگرام میں شامل کرنے کی, کیونکہ یہ سارے کا ہم جواب نہیں دے سکتے اس کا, تو اس کا پھر اگلے پروگرام میں بھجوا دیں تو پہلے ان کو رکھ لوں گا. ٹھیک ہے جی, تو بتائیں آپ, تو یا پھر کلوز کرتے ہیں آپ, عرفان صاحب آپ کے پاس. ٹھیک ہے جی, یہ تھا ہمارا پھر آج کا پروگرام ہومیوپیتھک کا. اس کے لیے راج صاحب اور ڈاکٹر منیش صاحب دونوں کے انتہائی ممنون ہے کہ انہوں نے اتنا وقت دیا, اور سلطان صاحب انشاءاللہ شام تک جو ہے ان کی دوائیاں اور جو مرض ہے اور ان کی دوائیاں عرفان خان صاحب, میں آپ کی وساطت سے ایک چھوٹا سا پیغام نوٹ کرانا چاہتا ہوں. جی بات دراصل یہ ہے کہ اس کو ہم بلا غرض کسی خواہش یا کسی لالچ کے بنا یہ پروگرام کرتے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب کے ایکسپیرینس سے بہت متاثر ہوں, اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے. یہ بے لوث خدمت کرتے ہیں, ورلڈ وائڈ کرتے ہیں,
آن دا اسپورٹ یہ نسخے بتا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ میں بہت زیادہ برکت دے, اور ان کے جو ایک بار منہ سے نکلی ہوئی چیزیں میں نے دیکھا ہے کہ پیشنٹ اگر وہ استعمال کرتا ہے تو ان کو شفا ہوتی ہے. اس زمرے میں کچھ لوگ جو ہیں وہ نوٹس لکھ رہے ہیں کہ یہ ایسا ہوتا ہے, یہ بلا وجہ دیتے ہیں, سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں. ہومیوپیتھک میں کوئی بھی سائیڈ افیکٹس نہیں ہے. بعض یہاں کچھ لوگ اپنی ہے نا وہ جھاڑنے کی خاطر کہتے ہیں کہ بھئی اب میں اس کو اینٹیڈوٹ کروں گا, یہ قوت مدافع کو خراب کرتا ہے. ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہومیوپیتھک بنتی کیسے ہے, وہ عمل کیسے کرتی ہے. بلا وجہ ان لوگوں کو میں کہوں گا اس چینل سے دور رہیں, اس پہ کوئی کمنٹس لکھنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو. یہ لوگ ویل ایجوکیٹ ہے اور ہم ان کو ویل ایجوکیٹ کر کے رہیں گے. ان کو سارا کچھ بتائیں گے کہ ہومیوپیتھک کیسے بنتی ہے, کس طرح باڈی کے اوپر کام کرتی ہے, اور اس کے جب لوگ وہ خود دوائی بنائیں گے تو ان کو ریئلائز ہو جائے گا اس میں تو واقعی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہے. یہ اس طرح ہی ہے کہ جس طرح آپ ایک گھر میں رہتے ہوں اور آپ کو 4-5 خط آ جائے. جب 4-5 خط آئے ہیں تو آپ سے ایک خط ریلیٹڈ ہے, باقی خط آپ کے ریلیٹڈ نہیں ہے, جس کے اوپر آپ کا نام نہیں لکھا تو آپ وہ پھاڑ کے پھینک دیں. باقی جو آپ کے نام پہ خط ہے, ہومیوپیتھک جسٹ باڈی کے لیے ایک انفارمیشن ہے. جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ نائٹرمیون نمک ہے. بعض لوگوں کی باڈی میں نمک ایبزارب نہیں ہو رہا ہوتا, تو ہم 1000 کی پوٹینسی یا 200 کی پوٹینسی دے کر ان کی باڈی کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ پلیز نمک ایکسپٹ کر لو. اب یہ خط نما ایک خط جاتا ہے باڈی کو تو اس سے ہو جاتا ہے. بعض لوگ جو ہیں اس پر تنقید کرنے کے لیے, اپنا ایڈورٹائز اپنے آپ کو بڑھانے کے لیے, اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے, میری ان سے گزارش ہے فضولیات سے دور رہیں اور ہمارا بھی یہ وقت بچے کہ بھی ہم آپ پر تنقید نہ کر سکیں. تو میری آپ سب سے جو دوستوں سے گزارش ہے کہ ہومیوپیتھک کو دل جمی سے سیکھیں. ہومیوپیتھک میں اگر آپ 3000 کی دوائیاں بھی ہیں اکٹھی بھی کر دیں تب بھی اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہے. آپ 30 سے لے کر CM طاقت میں بھی اگر کوئی لے لیتا ہے وہ اسی وقت آپ کی باڈی میں عمل کرے گا جب آپ کو ضرورت ہوگی. بصورت دیگر ہومیوپیتھک کبھی بھی کسی کو بھی آج تک کسی کو نقصان نہیں دیا. اس میں وہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہومیوپیتھی زندہ باد اور یہ واقعی دوائی اچھی ہے, اس کی تعریف کی جا رہی ہے, آپ کی بات کی تائید ہو رہی ہے. تو یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. مجھے بھی اتنی میلیں آتی ہیں ہومیوپیتھک سے متعلق, کسی نے کبھی کوئی تنقید نہیں کی ہمارے کسی پروگرام پہ. وہ کیونکہ میری نگاہ سے گزرا ہے تو میں نے اسی لیے آپ کو بتایا. اچھا چلے کوئی کہیں اور ہوگا, لیکن مطلب ہمارے چینل پہ ابھی تک کوئی ایسا ہمیں واقعہ پیش نہیں. اللہ کرے آپ کے چینل پہ وہ حضرات نہ آئے. ٹھیک ہے. چلیں جی آگے تو ہمیں کیا گیا, ٹھیک ہے. ایسے لوگ بھی لیکن وہ بھی ہمارے جو ہم پہ تنقید کریں گے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, ہماری اصلاح کے لیے کریں گے. اللہ تعالیٰ مینی صاحب کو جزا دے, اللہ تعالیٰ عرفان خان صاحب کرنا نہیں چاہیے. جب ہم نے ویڈیو شروع کیا تھا ہم نے بڑی تنقید سنی تھی, لیکن ہم اپنے کام سے کام رکھا, سال سے اوپر ہو گیا, چل ہی رہا ہے نا. ماشاءاللہ جزاک اللہ مینی صاحب, آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. اسی طرح عرفان صاحب کا, اسی طرح عباس انور صاحب کا. تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی کل تک انشاءاللہ دعائیوں کے نام جو ہے سلطان صاحب کی طرف سے مل جائیں گے تو پھر وہ لگا دیے جائیں گے, اور کل شام سے دوستوں کو. لیکن ایک بات یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ سوال آتے ہیں, تو 1 گھنٹے سے اوپر ہو گیا تو ہم اس کو سارا کور نہیں کر سکے. تقریباً میرے اندازے کے مطابق 10-20% جو ہے نا وہ نہیں ان کے ہم جواب دے سکے. ہاں, جو سوال رہ گئے ان سے یہی درخواست ہے کہ دوران ویک جو ہے ہمیں بھیج دیا کریں تاکہ سیٹرڈے کی رات تک میں پروگرام فائنل کر لوں, اس میں شامل ہو جائے. ٹھیک ہے جی, سارے پروگرام جو ہے. ٹھیک ناظرین, انشاءاللہ اگلے منڈے کو پھر شام 4 بجے ہومیوپیتھک کے حوالے سے ملاقات ہوگی, اور باقی کل انشاءاللہ شام 6 بجے یمن وقت کے مطابق اور پاکستان وقت کے مطابق 9 بجے جو ہے پنجاب میں جو سیاست ہلچل مچی ہوئی ہے, آج نثار علی خان صاحب نے بھی حلف اٹھا دیا ہے. اس حوالے سے ہم پاکستان جرنلسٹ یونین کے جو پریزیڈنٹ ہیں شہزادہ ذوالفقار, ان کا انٹرویو جو ہے وہ کل شام 6 بجے نشر کریں گے, تو ان سے ملاقات ہوگی. اس وقت کے لیے اجازت دیجیے.